الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم السيد المؤيد ورسوله المصدق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله عاقبة الأمور. ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. نوع بشر، شرافت بشر اسی میں ہے کہ شعور رکھنا، ادراک رکھنا کوئی بڑی صفت نہیں ہے. بڑی صفت یہ ہے کہ شعور سے کام لیا جائے. میرے پاس ہزاروں بے نور عقل کی شامیں ہوں تو اس سے کیا فائدہ؟ اگر شمع عقل ہے اور اس کی ریا ہے تو فائدہ. تو اگر میں باشعور ہوں، میں باعقل ہوں، میں انسان ہوں، نوع بشر سے ہوں، تو میں نوع بشر سے ہوں، یہ خالی بس لکھتا رہوں کہ میں نوع بشر سے ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں. تمام کائنات میں جو میری منزل ہے وہ کسی کی منزل نہیں، جو میرا مرتبہ ہے وہ کسی کا مرتبہ نہیں. تو بس تصویر یہ ہوئے میں جمبر یہ پڑھتا رہوں. مگر یاد رکھیے پڑھنا ثبوت شرافت نہیں ہے، یہ کہنا ثبوت شرافت نہیں ہے. ثبوت شرافت جب ہے جب عقل کا کوئی کام کر کے دکھایا جائے. عقل کا کام انجام دوں تو معلوم ہوگا کہ میں صاحب عقل ہوں. اگر عقل کا کام میں نے نہیں انجام دیا تو صاحب عقل نہیں ہوں، ہوا کروں صاحب عقل. حضور بے خیر جوہر جوہر نہیں ہے، جوہر جبھی ہے جب جوہر باخیر ہو. کسی کے سینے کا چھپا ہوا علم بے خیر ہے، کسی کے بازوؤں میں چھپی ہوئی طاقت بے فائدہ ہے، کسی کے زبان میں چھپی ہوئی طاقت گفتار بے فائدہ ہے. اگر اس کو فائدہ مند بنانا ہے، مفید بنانا ہے تو بازوؤں کی طاقت کا فائدہ کسی بےکس کا گھر اجاڑنا نہیں ہے، کسی مظلوم کے گھر کا بچانا ہے. مجھے زبان دی گئی تو اس زبان کا یہ فائدہ نہیں کہ طاقت گویائی رکھتا ہوں تو رکھا کروں طاقت گویائی. اس طاقت گویائی کا مصرف یہ ہے کہ میں کبھی حق کی مدد کے لیے زبان گھراؤں.
کبھی تو بولوں. اسی وجہ سے شرافت انسانی کا ثبوت دینے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے کہ میں اللہ کی طرف کا آیا ہوا رسول ہوں. زبان سب رکھتے ہیں. سوچتا ہوں جو آتے تصدیق حق کس زبان میں ہے. یہ مصرف گویائی کا نہیں ہے. گویائی کا مصرف یہ ہے کہ دیکھوں کس میں جرأت ہے, کس میں ہمت نہیں. مجھے وہ لاکھوں دفعہ کا سنا ہوا واقعہ نہیں آپ کے سامنے پیش کرنا, مگر وہ روز ہم آپ اذانوں میں سنا کرتے ہیں. تو وہ آپ یوں ہی سن لیجیے تو سن لیجیے. میں تو اس صدائے مؤذن میں دعوت محمدی کی لہر محسوس کرتا ہوں. اور دور حیات میں مسلمان کو اپنی جگہ اپنے فکر و ضمیر کو توڑنا ہے کہ وہ تائید حق کی جرأت رکھتا ہے یا نہیں. اگر تائید حق کی جرأت رکھتا ہے تو لبیک کہہ کر مسجد کی طرف چلے, اور اگر تائید حق کی جرأت نہیں رکھتا تو اسلام کے دسترخوان سے فیض حاصل کرے اور مشرکین کی طرح دعوت کھا کے چلا جائے. ضرور پڑھ دیجیے بلند آواز. یہ روز کی دعوت, یہ روز مؤذن کی صدا, یہ روز دعوت دے رہی ہے ہر مسلمان کو. کیا آپ لبیک کہتے ہیں یا نہیں؟ اور یقین جانیے لبیک کا تعلق خالی زبان سے نہیں ہے. میں توجہ دلاؤں, لبیک کا تعلق اگر خالی زبان سے ہوتا تو وہ کم از کم 40 جہاں دیدہ مشرک پیغمبر اسلام کی صدا پر الفاظ لبیک کے بلند کر کے وقت سے فائدہ اٹھاتے. یہ نہ سوچیے گا وقتی لا الہ الا اللہ سے جب کام چل سکتا تھا تو فتح مکہ میں ان میں سے جو موجود تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا یا نہیں؟ تو اگر اس وقت خالی زبانی وعدے سے کام چل رہا ہوتا تو ان سارے مشرکین میں اتنی نافہمی اور ناسمجھی نہ تھی. زبان سے اقرار کر کے وقتی فائدہ حاصل کر لیتے. ارے جناب, کیا یہ کم فائدہ تھا کہ پہلے دن اگر ظاہری اقرار کر لیا ہوتا تو دوسرے دن کی دعوت میں اجنبی کی حیثیت سے نہ آتے, اپنائے کی حیثیت سے. یہ کیا کم فائدہ تھا؟ اور میں کہتا ہوں کون کہہ سکتا ہے اور کس میں ضرورت ہے جو منع کر دیتا کیا پیغمبر کے پہلو سے پہلو ملا کے نہ بیٹھو. اس زبانی اقدار سے کم یہ تو فائدہ ہو جاتا کہ پیغمبر کے پہلو سے پہلو ملا کے گویا داعیان کی فہرست میں. مگر مشرک سمجھ رہا تھا کہ زبان سے کام نہیں چلے گا, خالی لبیک کہنے کی بات نہیں ہے, خالی
खाली इकरार की बात नहीं है। आज का इकरार यानी पूरी जिंदगी के इनकलाब का ऐलान है। यानी अब तुम्हारा शख्सी नजरिया जिंदगी कोई नजरिया जिंदगी नहीं, अब इस्लामी नजरिया जिंदगी तुम्हारा नजरिया हयात है। अगर इस जुर्रतमंद इक़दाम के लिए हिम्मत रखते हो तो आज तारीफ करो वो शिर्क के गहवाले में पड़ी हुई फिक्र। इतनी कुर्बानी के लिए तैयार न थी तो कोई ऐसा ज़हन चाहिए था जो गहवाले खालिक में परवरिश पाके परवान कहा हो। लिहाजा कुदरत को इंतजार का मौका हम दे रहे हैं, मगर काम वही आएगा जो मेरे घर का पैदा चला। शुरू कर दीजिए फिर बदल आवाज। तो पूरी जिंदगी की तब्दीली का ऐलान था और यकीन जानिए कि मुअज्जिन की हर सदा एक दावत है, और जब दावत है तो मैं फैसला करूं कि इस दावत को मैं कबूल करता हूं या नहीं कबूल करता। कबूल करने का मतलब ये कि मोहम्मदी नजरिए जिंदगी मानता हूं या नहीं मानता। अगर मोहम्मदी नजरिए जिंदगी मानता हूं तो अब नफ्सियाती तौर पर देखिए, साइकोलॉजिकल, हर कदम आपका मस्जिद की तरफ जिंदगी की तब्दीली की तरफ कदम बनेगा या नहीं। आप आगे बढ़ रहे हैं कि ये सदा तो बहुत से कामों में जा रही है, हजार देखने वाले देख रहे हैं, इन हजार में 10 मस्जिद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो 1000 आदमी देखकर खुद कहेंगे कि इतनी बड़ी जमहूरियत अपनी जिंदगी की तब्दीली पर तैयार नहीं, मगर ये 10 जो जा रहे हैं वो अपनी जिंदगी तब्दील करने पर आमादा हैं। ये जिंदगी की तब्दीली क्या है? खाली सजदा करना नहीं है, खाली रुकू करना नहीं है, खाली क़ुनूत करना नहीं है, खाली अलहम पढ़ना नहीं है, खाली सूरे पढ़ना नहीं है, बल्कि ये ऐलान है कि मैं बहैसियत मालिक सिवाय खुदा के किसी को नहीं मानता। मैं बहैसियत मालिक सिवाय खुदा के किसी को नहीं मानता तो बस खुदा की राय मेरी जिंदगी के लिए आखिर है। अब मैं कभी अपनी जिंदगी के लिए कहीं मशवरा करने किसी छत के नीचे कभी कमाने डीजे बजाना। तो अब ये मेरी जबान का मसरफ खाली जबान का मसरफ नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी की तब्दीली, जो पूरी जिंदगी की तब्दीली है। अब क्या है किसी शाह ने ये जोड़ा कि मस्जिद की तरफ जाने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके? देखे तो इब्तिदा की क्या इंतहा होगी, जरा सोच के आंखें बंद करके सफर न कीजिए, जब सफर कीजिए तो खुली आंखें रखें। तो अब इसका मतलब ये कि आप दावत
मोहम्मद पर आगे जा रहे हैं। जब आप दावत मोहम्मद पर आगे जा रहे हैं तो खुदा को आपने हाकिम माना, रसूल को आपने हाकिम माना। खुदा और रसूल को हाकिम माना जब आपने, तो इसका मतलब ये कि आपकी जिंदगी के सारे इख्तियारात खुदा के हाथ में हैं, रसूल के हाथ में हैं। तो आप खुदा के खिलाफ जो हुक्म देने वाला कोई भी हुक्म देगा, बनाने जमहूरियत हो तो आप रद्द करेंगे, बनाने इनकलाब हो तो आप रद्द करेंगे, बनाने ताजेशाही हो तो आप रद्द करेंगे, बनाने फिरौनियत हो तो रद्द करेंगे, बनाने यजीदियत हो तो रद्द करेंगे। मैं कहता हूं अब बताइए हमारे मुहैया करने या न करेंगे? अजीब तब्दीली है। मैं एक तरफ जो जा रहा हूं एक शब्द, तो ये एक शब्द नहीं है। अब मुझे दुनिया के हर साहिब ताकत लर्जा परंदाज नहीं होना। और वाकयात जाहिर है आपके सुने हुए, यानी जब मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूं तो अगर कहीं बड़ा मारिका पेश आ जाए और कहने वाला ये कहे कि कोई ये न समझे कि ना समझी में ये अमल हो रहा है, मेरी लफ्ज़ें याद रखे, ना समझी में ये अमल हो रहा है, तो वो कहे कि वो अमर है किससे मुकाबले के लिए जा रहे हो, कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा पर कदम बढ़ाने वाला मुस्कुरा कर ये कह दे कि वो अमर है तो मैं भी तो अली की अधिकारी हूं। किसी भी ताकत से न डरे, किसी भी सख्वत और जबरूत के सामने लड़ना बरंदाज न। एक तलवार है तो उसके लिए कोई फर्क नहीं, 40 तलवारें ही तो उसके लिए। इसलिए जो उस दिन कह दिया तो अब उसे इन मादी दबाव डालने वाली चीजों को नहीं देखना, उसे ये देखना है कि मैंने जो इकरार किया उस इकरार की तकमील किस तरह होगी। जिस मंजिल पर इकरार की तकमील हो रही हो वो अमल हो। तो बंदा नवाज जबान रखे आदमी, मगर वो जबान रखने का फायदा जबान का रखना नहीं है। फायदा यह है कि मेरी जबान नुसरत हक में काम आ रही है या नहीं। अगर नुसरत हक में जबान काम आ रही है तो मेरी जबान मुफीद है, और अगर नुसरत हक में मेरी जबान काम नहीं आती तो यकीन जानिए कि जबान का कोई फायदा नहीं। तो नेमतों का होना मुफीद नहीं है, उनका बामसरफ और रूबकार होना ये मुफीद है। तो मुझे अल्लाह ने अक्ल दी, मुझे अल्लाह ने शऊर दिया, मुझे इदराक से निवाजा, तो इस अक्ल और शऊर का मुझे अतिया जो मिला, इस अतिये का मसरफ होना चाहिए। इस अतिये का क्या मसरफ है? आयत क्या कह रही? या अय्युहन्नास उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। इंसान, तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया गया, तो अशरफुल मखलूकात होने का सबूत यूं दे कि हम देखेंगे कि तुझे नेमत याद रहती है या नहीं। अगर तुझे नेमत याद रहती है तो इसका मतलब ये कि तूने अक्ल का मशरफ किया, और अगर नेमत याद नहीं रहती तो इसका मतलब ये कि
بچے تیری یاد ہیں، یہ ہوا تیری نعمت ہے، یہ فضا تیری نعمت ہے، یہ جسم تیری نعمت ہے، یہ غذا تیری نعمت ہے، یہ ساری چیزیں تیری نعمت ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن نعمتوں کو میں دن بھر استعمال کیا کرتا ہوں۔ ان ساری نعمتوں کو اگر میں نہ جان رہا ہوتا تو استعمال ہی کیوں کرتا؟ تو جن نعمتوں کو میں جانتا ہوں ان کے مزید معرفت حاصل کرنے کا مطالبہ کیا؟ میں اس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ذرا اور چیزیں حضور سچ بتائیے، کیا میں پانی نہیں جانتا اور پی لیتا ہوں؟ کیا میں کھانے سے واقف نہیں اور کھا لیتا ہوں؟ کیا میں ہوا نہیں جانتا اور سانس لے لیتا ہوں؟ نہیں حضور، جتنی چیزیں میں جانتا جاتا ہوں اتنی چیزوں سے میں فیض اٹھاتا جاتا ہوں، اتنی چیزوں سے میں استفادہ کرتا جاتا ہوں، اتنی چیزوں کو میں حاصل کرتا جاتا ہوں۔ جن چیزوں کا علم نہیں ان چیزوں سے میں فیض نہیں حاصل کر سکتا۔ تو بندہ نواز ذرا غور تو کیجیے کہ یہ عرض و سما کی نعمتیں جو ہیں، یہ کھانے پانی والی، یہ مکان والی، یہ دولت و زر و جواہر والی، یہ ساری کی ساری نعمتیں میں جانتا ہوں۔ جب جانتا ہوں جبھی میں ان سے فیض حاصل کرتا ہوں۔ تو جن نعمتوں کو میں جانتا ہوں ان نعمتوں کو پھر سے کیوں پہچانوایا جا رہا ہے؟ نہ جان رہا ہوگا تو فیض ہی کیوں کر اٹھاتا؟ کہا ارے تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا ثبوت عقل یہ ہے کہ کھانا کھائے؟ ثبوت عقل یہ ہے کہ پانی پیے؟ ثبوت عقل یہ ہے کہ زمین پر چلے؟ ثبوت عقل یہ ہے کہ کھیتی کرے؟ نہیں، ثبوت عقل یہ نہیں ہے۔ ثبوت عقل یہ ہے کہ کوئی ایسی نعمت پہچانے جو شرافت بشر کی علامت بن جائے، کوئی ایسی نعمت پہچانے جو انسان کی شرافت کی نشانی بن جائے۔ کسی ایسی نعمت کو تو پہچانتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی ایسی نعمت کو تو پہچان گیا تو اب تو نے معبود کی معرفت کا ادا کیا، اور اگر کسی ایسی نعمت کو تو نہیں پہچانتا تو حق شرافت بشر بھی نہ ادا کیا، حق کے خالق بھی ادا نہ کیا۔ کہ میرے مالک ایسی کوئی بھی مخصوص نعمت ہے تیری جو میں نہیں پہچانتا، تجھے ضرورت پڑی کہ پہچانوائے؟ کہا دیکھ، رات کو وہ نعمت نہیں پہچانوا رہا ہوں، وہ کسی شہر میں نعمت نہیں پہچانوا رہا ہوں، روز روشن میں محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بتا تو یہ نعمت پہچانتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ نعمت پہچان لی تو حق خدا ہی ادا کیا۔ سلوات ہے کہ یہ بلندہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ۔ نعمات نہیں ہے، نعمت اللہ۔ اللہ کی نعمت تو پہچانتا ہے یا نہیں؟ اللہ کی نعمت تو پہچانتا ہے یا نہیں؟ اگر تو اللہ کی نعمت پہچانتا ہے تو یرزقکم من السماء والارض۔ بس بول زیادہ مجھے تو نہیں لینا، چند لگے میں کہتا ہوں یہ آیت کے بعد یہ ٹکڑا یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے رزق۔ ہاں وسائل رزق آسمان سے اور وسائل رزق زمین سے، مگر وسائل کا تو ذکر ہی نہیں، اسباب رزق کے اس کا ذکر نہیں ہے۔ یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے رزق دیا۔ تو اب ذرا تلاش کیجیے کوئی ایسی نعمت جہاں نعمت کے ساتھ ذہن اور وہ سما سے آتے ہوئے رزق کی طرف موتا ہو۔ کیا ایسی کوئی نعمت دیکھیے جہاں کبھی دروازہ کھٹکھٹا کے کوئی سبق دے جائے اور جہاں جنت سے طعام جنت نازل ہو جائے۔ ایسی منزل پر کسی نعمت کا تصور کیجیے جس نعمت کو انسان نہ پہچانتا ہو۔ خدا کہے کہ سجدوں کی مجھے ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ سجدے بے روح ہیں، زبانی اقرار
نہ ڈھونڈنا, مکے میں نہ تلاش کرنا, مدینے میں نہ ڈھونڈنا, بلکہ پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر نگاہ کر کسی کا اعلان کر رہے ہیں رسول. پریشان ہوتا ہے آج میں نے نعمت تمام کی, اگر اس نعمت کو جانا تو عمل معروف بن جائے گا. بلوا دے دیجیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس نعمت کو پہچانا, اس نعمت کی معرفت حاصل کی, تو زندگی کی اور منزل پر وہ جو زبان سے اقرار لا الہ الا اللہ کا کیا, اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد زندگی میں انقلاب پیدا ہو, عمل کی طاقت زندگی میں پیدا ہو. معلوم ہوگا کہ تم مسلمان جیسی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو. اللہ نے جو شعور تمہیں دیا ہے اس شعور کا ثبوت ملے. معلوم ہوگا کہ تم اللہ کے بندے اور اللہ کے واقعی ماننے والے. اور اگر اس نعمت سے ہٹ گئے تو 3 منٹ, اس نعمت سے ہٹ گئے تو یاد رکھو جب وقت ہوگا تو مجھے سجدہ کرو, جب وقت گزر جائے گا تو بادشاہوں کے تخت کے سامنے جھکو گے, سلاطین کو سجدے کرو گے, کبھی دولت کو سجدے کرو گے, کبھی اکثریت کو سجدے کرو گے, کبھی اقتدار کو سجدے کرو گے, کبھی اختیار کو سجدے کرو گے, یہاں تک کہ تمہارا مذہب اور تمہاری سیاست اس طرح مل جائے گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مذہبی رہبر کون, سیاسی رہبر کون. نہیں, تم خدا والے ہو. جب خدا والے ہو تو تمہاری زندگی کی ایسی شاہراہ ہونا چاہیے کہ خدا کے مقصد کے لیے تم زندہ رہو, اور خدا کے مخالف ہر منزل کو ٹھوکر لگاؤ, اور خدا کے خلاف بنے ہوئے گھروندے کو توڑ دو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوڑنے نکل جاؤ, یہ نہیں کہہ رہا. حضور میرا نظریہ یہ کبھی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاد دوسرے سے نہیں ہوتا, جہاد خود اپنے آپ ہوتا. میں آپ کو کتنا دبا سکا یہ جہاد نہیں ہے. میں اپنے نفس سے لڑ کے اپنے کو خود کتنا بدل سکا یہ ہے جہاد. تو مجھے ہر دور حیات میں یہ حکم نہیں ہے کہ میں تلوار لے کر میدان میں نکل جاؤں, لڑنے لگوں. جی نہیں, ہمارے یہاں وہ نظریہ جہاد نہیں ہے. ہمارے یہاں تلوار لے کر جاتے ہیں تو تلوار لے کر جانے کا بھی مقصد قتل کرنا نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مد مقابل ہے وہ ہمارے نظریے کے مقابل میں اپنے کو تبدیل کرنے پر آمادہ ہے یا نہیں. کس حد تک مکمل تو بہت ہی اچھا ہے, اور اگر مکمل تبدیل کرنے پر آمادہ نہیں تو کم از کم اس حد تک تبدیل کرنے پر آمادہ ہو کہ ظاہری شرافت سے زندگی بسر کر سکے. اگر تو ایک محض دعوت ہے تبدیلی کی. جب تبدیلی کی دعوت ہے تو میں خود اپنے کو کتنا بدل سکا. میں نے خود اپنے کو خواہشات نفس کے مقابلے میں کتنا مستحکم بنایا. جتنا مستحکم بناتا جاؤں گا اتنا ہی علی والا بنتا جاؤں. جتنا اپنے کو تبدیل کر کے دنیا کی جگمگاہٹ کو ٹھوکر لگانے کی صلاحیت پیدا کر لوں گا. جتنی جتنی یہ طاقت مجھ میں بڑھتی جائے گی علی ابن ابی طالب کی طرف خود بخود بڑھتا جاؤں. دیکھیے
मौला यही तो दर्द दे रही, यही तो इरशाद फरमा रही। बैतुल माल भरा हुआ, 290 बैतुल माल भरा हुआ, अंबर आकर अर्ज करते हैं हुजूर बैतुल माल सोने और चांदी से छलका। ऐसा फरमाया गरीबों को खबर कर दो। मैं एक तरफ तवज्जो दे रहा हूं, क्या अंबर को खबर थी कि बैतुल माल छलक रहा है? और अली इब्न अबी तालिब को खबर नहीं थी कि बैतुल माल छलक रहा जी? अगर नऊज़ु बिल्लाह बैतुल माल से ऐसे बेखबर अली इब्न अबी तालिब, तो मैं तो कम से कम अच्छा और कुछ बड़ी जरूरत नहीं करूंगा तो ये तो कह ही लूंगा कि ये रवायत गैर मुतबर है। नहीं हुजूर, जब अंबर को ये इल्म है कि बैतुल माल छलक रहा है, तो बातों की तरफ आप तवज्जो रखिए, आपके सुनने वाली यकीन जानिए बैतुल माल छलकने के दो मानी हैं। एक मानी बैतुल माल छलकने के ये है मेरे नौजवानों, जरा फिक्र के साथ चलना मेरे साथ, यूं नहीं। एक मानी तो ये है कि कहीं जंग हुई है, लूट का सामान आया है, एकदम से वो बैतुल माल में जमा हो गया है, इससे बैतुल माल छलक रहा है हुजूर। ये नहीं भाई सोना और चांदी जमा होने का मतलब खाली जमा नहीं होता, जमीन से नहीं पैदा होता, जमा जब होता है जब आता है कहीं से। बैंक में पैसा जब भी जमा होता है जब कहीं दूसरी जगह से लाया जाता है या नहीं? कोई बहुत फलसफे की बात तो नहीं है। तो बैतुल माल छलकने का मतलब ये कि या तो कहीं जंग हुई थी और आ गया था माल एकदम से, जब बैतुल माल छलक रहा था, तो ऐसा तो तारीख में कहीं नहीं मिलता। जब तारीख में ऐसा सबूत नहीं है तो बैतुल माल छलकने का क्या मतलब है? सोचिए ये दौलत आई कहां से? दौलत कहां से आई कि बैतुल माल छलक रहा है? इसका मतलब ये कि वही खुम्स देने वाले, वही ज़कात देने वाले। अब सोचिए कि अगर 99% हजरत अली की खिलाफत के दौर में फुकरा होते तो ये पैसा कहां से लाके बैतुल माल में जमा किया जाता? मैं ये बात कहना चाहता हूं, मर जाऊं तो लिख लीजिए कि ये पैसा आया कहां से बैतुल माल में? ये पैसा कौन का है? जब कौन का है तो अगर 99% 99% फुकरा हो तो पैसा आ नहीं सकता। इसका मतलब ये कि 10% है लेने वाले, 90% है देने वाले। अब बताइए जिस कौम में मसलन 90% देने वाले हो उस कौम को गरीब कहते हैं या खुशहाल कहते हैं? दूसरे, मेरी लफ्ज़ों कह रहा हूं याद रखिएगा, दूसरे मुसलमानों का बैतुल माल समेट समेट कर खुद गनी बने, बरकत है उस नजरिए की जिस नजरिए के रहबर का नाम है अली।
سونے اور چاندی سے بیت المال چھلک رہا ہے. کیوں حضور؟ اب اگر علی کو علم ہوتا اور اپنے علم پر وہ بیت المال چھلکتا دیکھ کر تقسیم کر دیتے تو یہ ساری باتیں نہ ہوتی نا، تو تاریخ میں بات نہ آتی. جب تاریخ میں بات نہ آتی تو مجھ جیسے بے بساط کے استدلال کی کوئی گنجائش نہیں. تو علی ابن ابی طالب نے کہا بھئی وہ کھوکھلا آدمی ہوتا ہے، وہ کھوکھلا آدمی ہوتا ہے جو اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لکھتا ہے، اور بھاری بھرکم وہ ہوتا ہے کہ عمل کر کے چھوڑ جاتا ہے. حضور بیت المال چھلک رہا ہے سونے اور چاندی سے. کہا تو غربا کو خبر کر دو. غربا کو خبر کر دی گئی تو غربا آ گئے. اور وہ آپ جانتے ہیں ہزاروں نفع کا سنا ہوا واقعہ ہے، بچے کو یاد. تو ایک دن میں مال بٹ گیا. علی ابن ابی طالب نے کہا امبر سے کہ جھاڑو دے دو. اب میں تو کیا بتاؤں، اللہ نے ایسا تیوہار رحم دیا ہے. دیکھیے ہر منٹ ایک موڑ سمجھ میں آتا ہے کیا کرنا ہے. ارے صاحب تو انتظام کیا ہوتا. اب وہ زبان بھی گزر چکی، کیا کروں. کے ساتھ سب سے اچھی سروس کیا ہوتی ہے؟ سب سے اچھی سروس تو یہ ہوتی ہے نا کہ گھر پر پہنچائیے. صاحب دیکھیے صفتیں یہی بیان کی جاتی ہیں نا کہ غربا کو گھر پر پہنچائے. تو سب سے اچھی بات یہ تھی کہ غربا کا علم آپ کو ذرا امام وقت اور اس کو علم نہ ہو تو ناممکن بات. تو غربا کو گھروں پر لے جا کے ان کا حق پہنچایا ہوتا. علی ابن ابی طالب نے مجھ جیسے جاہل کو یہ معلوم ہے مگر انہیں نے یہ نہیں کیا. انہیں نے کیا نہیں غربا آئے نہیں کیوں وہی میرے ذہن کی کبھی کیونکہ میں پہنچا دوں گا. ارے صاحب 10,000 کو دیا، 1000 کے نام انٹرسٹ لے کہ میرے ملک میں غریبی کم ہے. میں یہ نہیں کرتا ہوں، ایک دن میں دعوت دیتا ہوں. آؤ اب ہر دیکھنے والا دیکھ لو کہ بیت المال سے اپنے حقوق لینے کے لیے کتنے آدمی جمع ہو رہے ہیں. کہ جناب اگر یہ اعلان ہو جائے تو کئی دن اس خوشحال دور میں جو صاحب اعلان کریں ان کو کئی آبائی قبائل بیچاروں کو اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اور حضرت علی 4 مستوی سے اور شام کے قریب کا جھاڑو دے دو. اب سارا مال بٹ گیا، ختم بھی ہو گیا. اچھا اور عجیب بات یہ تھی کہ میں تو مال بچا. ارے صاحب آپ بانٹنا شروع کیے، سب بچ گئے، 5 آدمی بچ گئے. 5 آدمی بچ گئے. ایسا نہیں 5 بانٹنا شروع کیے تھے، سب لے گئے مگر حضور یہ 5 حصے ابھی بچے رکھے. بتائیے کیا کریں جی. وہ کہہ رہے ہیں سب کو مل گیا، کمبل کہہ رہے ہیں اب کچھ نہیں باقی. اس کا مطلب یہ کہ نگاہ امام
تو بانٹنا شروع کیا، کہا جتنے مستحق تھے سب کا حصہ پہنچ گیا، نہ زیادہ رہا جو بچے، نہ کوئی مستحق باقی رہا، نہ اتنا کم پڑا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ انتظار مستحقوں کو پہنچانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ فیصلہ قسمت کی تحمیل کا انتظار تھا۔ اور ایک لفظ کہوں گا، یاد رکھیے، علی ابن ابی طالب نے ایک دن میں سارے مستحقین کو ایک جگہ جمع کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہر مکتب شکر کا مورخ دیکھ لو، بیت المال کا دروازے پر کتنے جمع ہیں، اب اس اجتماع کو دیکھ کر خود بتاؤ اس ملک میں خوشحالی ہے یا بدحالی ہے؟ تو بیت المال میں جھاڑو دے دی گئی، علی ابن ابی طالب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کمبخت 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی کہ یہ زمین، لفظ یاد رکھیں آپ، اللہ دیتا ہے کیا کروں، زمین پر نماز 2 رکعت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ حشر کے دن یہ زمین گواہی دے کہ اگر اس زمین پر کوئی تصرف کیا ہے علی نے تو وہ یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ میری بات پکڑ لی، میں نے اچھا بولا تو اس کا مطلب یہ کہ اور سارے کاموں کے علاوہ زمین کا کام یہ بھی ہے کہ جو اس زمین پر سجدے کرے، نمازیں پڑھے، زمین اس کی گواہی دیتی ہے۔ جن بدنصیبوں نے کبھی زمین پر سجدہ نہ کیا ہوگا، قیامت میں ان کا کوئی گواہ نہیں۔ علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ یہ زمین گواہ ہوتی ہے، گواہی دیتی ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا، تو پھر دنیا ڈھونڈتی ہے جناب، نیچر دنیا ڈھونڈتی ہے۔ سچ بتائیے، سڑک پر مزدوری کرنے والا آپ کا گواہ ہو، پرائم منسٹر آپ کا گواہ ہو، سچ بتائیے کس کو لے جائیے گا گواہی کے لیے؟ بھی گواہ تو دونوں ہو سکتے ہیں نا، سڑک پر گھومنے والے معمولی آدمی کو یا بھاری بھرکم آدمی کو لے جائیے گواہی کے ساتھ، پھر زمینی سبھی گواہ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے کہا گواہ منتخب کریں، بھاری بھرکم ہونا چاہیے۔ تو بھاری بھرکم ہم نے زمینوں پر جو گواہ چننا شروع کیا تو کربلا کی زمین سے زیادہ کسی کو بھاری بھرکم تو لہذا اپنے سجدوں کا گواہ اسی زمین کو قرار تو زمین کو اس لیے منتخب کیا تاکہ یہ گواہی کے پر صدور ختم کیا۔ میں نے بہت زحمت دی آپ کو، میں نے سوچا کہ اتنی دیر میں کوئی ذکر اہل بیتی کروں تو اپنی بیماری کے مسائل آپ کے سامنے پیش کروں، نہ پڑھنے کے قابل ہوں اور نہ میں نے وعدہ کیا تھا پڑھنے کا، شرکت کے لیے آیا تب بٹھا دیا، بیٹھ گیا، باہر آیا۔ تو یہ گواہ زمین ہے اور میں کیا کروں، آپ تاریخ میں فرمائیے، انبیاء اور مرسلین کو اپنی نمازوں کے گواہ کعبے میں نمازیں پڑھ کے بھی ملے۔ مقام ابراہیم وہاں موجود ہے، حجر اسماعیل موجود ہے، اور دوسری مسجدوں میں انبیاء اور مرسلین کے نماز پڑھنے کے مصلی موجود ہیں۔ خدا آپ سب کو مشرف کرے ریاضات سے، جائیے دیکھیے، ہر جگہ 2 رکعت نماز پڑھو، مشراب 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ کیوں؟ آدم نے یہاں نماز پڑھی تھی، نوح نے یہاں نماز پڑھی تھی، ابراہیم نے یہاں نماز پڑھی تھی، فلاں نبی نے نماز پڑھی تھی، فلاں نبی نے نماز پڑھی، اس مسجد میں فلاں نبی نے نماز پڑھی تھی، اس مسجد میں فلاں نبی۔
تو انبیاء اور مرسلین بھی جن جگہوں پر خدا کو سجدے کیے تھے ان جگہوں پر ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سجدے اور نمازیں سنت قرار دی گئی. تو آخرت میں وہ زمینی گواہ بنے گی. مگر کیا بتاؤں، انبیاء دنیا کی زمینوں پر مختلف قطعات عرض پر گواہ بنا کر مطمئن نہیں ہوتی. کیا مطمئن نہیں ہوتے. ایک زمین اور ان کو گواہی کے لیے چاہیے. اور وہ کون سی زمین ہے؟ وہ ایک زمین ہے جو زمین پر سے جناب موسیٰ گزر رہے. جناب موسیٰ سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے کرتے ایک مرتبہ جو سواری کا جانور ہے بغلا، اس کو ٹھوکر لگی اور اس کے پیر سے خون جاری. جیسے ہی خون بہنے لگا تو ہم آپ ہیں جانوروں کا خیال نہیں کرتے، وہ انبیاء ہیں. جیسے ہی ہوا اتر پڑے تو وہ اترے تو ان کے پیر میں بھی ایک پتھر لگا. اذیت پیدا. تو نبی نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون زمین ہے، کون سی زمین، یہ پیر سے خون نکل ہے. زمین پر اترتے ہی تو اس زمانے میں جو بھی نام رہے ہوئے مختلف نام لوگوں نے اس زمین کے بتائے. اور اس کے بعد ابھی بتانے والے بتا رہے تھے ایک لفظ اور کہوں گا، کیا کروں. وہ یہ کہ جناب موسیٰ کے اوپر وحی کا ایک انداز یہ تھا کہ اکثر بیشتر یوں وحی نازل ہوتی تھی کہ جیسے آبر کا ایک ٹکڑا وہ سامنے آتا تھا اور اس ابر کے ٹکڑے سے آواز آتی. بہت کم شاد و نادر کوئی بہت اہم بات ہو تو ملک. یہ خصوصیت ہمارے پیغمبر کی ہے کہ ملک ہمیشہ آتا. یہ ہمارے نبی کی شان. اور انبیاء کے لیے جبرائیل جیسا ملک نہیں بھیجا جاتا تھا. بڑے عظیم مرتبہ ہے جبرائیل. تو مگر جب یہ جناب موسیٰ کے لیے ہوا وہ لوگوں نے نام بتائے کہ شکر پیدا ہوئی تو آج جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل میں نازل ہوئے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ موسیٰ سے نہیں جانتے یہ کون سی زمین ہے. اب انہوں نے بھی نام لیا اور نام لے کے یہ کہا کہ موسیٰ اس زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس زمین پر وہ آخری نبی جو آئے گا اس کے نواسے کا خون بہے گا. کیونکہ اس کے نواسے کا خون بہے گا لہذا تمہارے اس جانور کے ٹھوکر لگی اور اس کے خون بہا اور تم اترے تو تمہارا بھی خون. لیجیے واقعات بیان کرنا شروع کیے. حضرت موسیٰ متاثر ہو رہے. پھر موسیٰ جبرائیل سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل پھر میں کیا کروں؟ بولا حق عزاداری کیوں کر ادا کر، میں نہیں جانتا. تو جبرائیل نے کہا اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ اے موسیٰ اس زمین پر 2 رکعت نماز پڑھو. اے موسیٰ اور مجھے معلوم پیغمبر کو بہت ٹھیک ہے. اے موسیٰ ہم ہر معلوم پیغمبر کو اس زمین پر بلائیں گے اور بلا کر حکم دیں گے کہ وہ آئے اور اس زمین پر نماز پڑھے. میں کہتا ہوں بس اب اس سے آپ کو ثبوت مل گیا یا
حدیث سے وابستہ جو زمین ہو وہ بھی تو گواہ بنے. یہ تو موسیٰ کے سجدوں کی گواہی یہ زمین دے گی, ابراہیم کے سجدوں کی گواہی یہ زمین دے گی, ان عظم انبیاء کے سجدوں کی گواہی دے گی. یہ تو محمد مصطفیٰ ان لازم ہے یا نہیں؟ یقیناً ان لازم ہے. یہ تو پیغمبر نے بھی کبھی یقیناً پڑھی ہوگی نماز اگر سے ہم تک نہیں پہنچا ہو واقعہ تو نہ پہنچا ہو. اور علی ابن ابی طالب تو واقعہ بیان ہی کر مٹی اٹھاتے ہیں, مٹی اٹھا کر سنتے ہیں, سن کر ارشاد فرماتے ہیں ساتھی پیچھے مولا یہ مٹی سنو کیوں رہی ہے؟ ایک اور تمہیں نہیں معلوم اس مٹی سے تو میرے حسین کے خون کی بو آ رہی ہے. آپ کو میں مدینے کی طرف آپ کا ذہن موڑوں گا. اب ہم کو معلوم ہے اس مٹی کی کیا خاصیت ہے. ایک نئی تاثیر نانا اور نواسے اور بتا رہی ہے. وہ کیا, جب حسین چلنے لگے مدینے سے چلنے لگے تو جناب ام سلمہ روک رہی ہیں, اے بیٹا مدینہ ویران ہو جائے گا, نانا کا مزار بے قرار ہو جائے گا, مدینہ چھوڑ کر نہ جاؤ. تو جب حسین کسی طرح نہیں رکتے تو اور ارشاد فرماتی ہیں اچھا حسین جس طرف چاہے جانا مگر ایک زمین ہے اس طرف نہ جانا. کہا نانی کس زمین کی طرف؟ کہا دیکھو ایک زمین ہے جس کا نام ہے کربلا, اس زمین کی طرف نہ جانا. کہا کیوں فرما رہی ہے؟ کہا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے جب میرا حسین زمین کربلا کی طرف جائے گا تو پھر زندہ واپس نہ آئے گا. حسین نے عرض کی نانی میں زمین کربلا ہی کی طرف جا رہا ہوں, زمین کربلا ہی کی طرف جا رہا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ سب زندہ واپس نہ آؤں گا. یہ سن کر کہا نانی کیا آپ اس زمین کی زیارت کرنا چاہتی ہیں؟ ام سلیمہ نے کہا بیٹا بڑا سلام زیارت سن چکی ہوں. حسین نے اشارہ کیا, ساری زمینیں پست ہوئی, زمین کربلا بلند ہوئی. کہا نانی یہی ہے زمین کربلا, یہاں ہمارے خیمے ہوں گے. اے نانی یہ جگہ جو ہے یہاں میرا 18 برس کا شیر علی اکبر گھوڑے سے گرے گا, یہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی. ایک ایک جگہ بتاتے یہاں تک کہ ایک جگہ ارشاد فرماتی ہے نانی یہ جگہ میرے لیے پیدا ہوئی اور میں اس جگہ کے لیے خلق ہوا. ان میں سلمہ نے گھبرا کر پوچھا بیٹا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہاں آپ کا فرزند حسین ذبح کیا جائے گا. یہ سننا تھا کہ ایک مٹھی خاک اٹھا کر امام حسین نے جناب ام سلمہ کو دی. کہا نانی جب تک یہ خاک رہے سمجھیے گا حسین زندہ ہے, جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھیے گا آپ کا حسین ابھی دنیا میں نہیں. کس طرح حسین رخصت ہوئے آپ جانتے ہیں, مجھے تفصیلات میں جانا نہیں, مگر عزیزارو میں ایک اپنے دل سے فیصلہ کر کے اپنے دل سے پوچھ کے ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ میں وطن واپس پہنچ سکتا ہوں, اس کے بعد بھی اگر وطن سے دور ہو اور دوری کے عالم میں کوئی بیماری کوئی تکلیف کوئی اذیت ہو تو وہ کب بیان نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ عالم غربت میں خدا جانے وطن پہنچ سکوں یا وطن نہ پہنچ سکوں. میں کہتا ہوں میں اپنے لیے جو منزلوں سے گزر کر آیا نہیں بتا سکتا, خدا جانے وطن پہنچ سکوں.
تشریف لائی۔ ڈائمنڈ ٹریفک سینٹر، کیا کالج کے نزدیک، بازار لکھنؤ۔